السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، 5ویں سپارے کا 10واں رکوع، آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا فإن کان من قوم عدو لکم وہو مؤمن فتحریر رقبۃ مؤمنہ وإن کان من قوم بینکم وبینہم میثاق فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے تو وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اور اگر وہ مقتول مومن تو تھا مگر تمہاری دشمن قوم سے تھا تو اس کا کفارہ صرف ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر ایسی قوم سے ہو جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر وارثوں کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ پھر اگر قاتل کو مومن غلام آزاد کرنے کا مقدور نہ ہو یا مل ہی نہ رہا ہو تو متواتر 2 ماہ کے روزے رکھے۔ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا یہی طریقہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جی، قتل خطا کی صورتیں اور کفارہ۔ اس آیت میں قتل خطا کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ قتل خطا کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا تیر یا پتھر مارا تو شکار کو تھا لیکن وہ کسی مسلمان کو لگ گیا اور وہ مر گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ماری تو کوئی چیز آمدن ہی تھی مگر مارنے والے کو ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ اس ہلکی سی ضرب سے ہی مر جائے گا۔ تیسری یہ کہ لڑائی وغیرہ کسی ہنگامے میں کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر مار ڈالے، جیسا کہ جنگ احد میں شکست کے بعد مسلمانوں نے بدحواسی کے عالم میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سیدنا یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر سمجھ کر مار ڈالا تھا، حالانکہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہی رہے کہ یہ تو میرے والد ہیں، مگر اس افراتفری کے عالم میں کسی نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سنا ہی نہ تھا۔ اور چوتھی صورت جو آج کل بہت عام ہے، یہ کہ ٹریفک کے حادثے میں کسی گاڑی کے نیچے آ کر یا اس کی ضرب سے مارا جائے۔ قتل خطا کے احکام یا اس کے کفارہ کی صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اگر مقتول کے وارث مسلمان ہیں تو ایک غلام مومن خواہ مرد ہو یا عورت آزاد کرنا ہوگا، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرنا ہوگا۔ خون بہا یا دیت 100 اونٹ یا ان کی قیمت کے برابر رقم ہے جو قاتل کے وارث مقتول کے وارثوں کو ادا کریں گے۔ اور اگر قاتل کو آزاد کرنے کے لیے غلام میسر نہ آئے تو وہ متواتر 2 ماہ روزے بھی رکھے گا۔ واضح رہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جنگ احد میں اجتماعی صورت میں کئی مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، جنہیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی العلان معاف کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل احد کی خطائیں معاف کر دی تھیں، لہٰذا وہاں کفارے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ نمبر 2، اگر مقتول تو مومن ہو مگر دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا کفارہ صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر میسر نہ آئے تو 2 ماہ کے متواتر روزے ہیں اور اس کی دیت نہ ہوگی۔ نمبر 3، اور اگر مومن مقتول کا تعلق کسی معاہد قوم سے ہو تو اس کے وہی احکام ہیں جو پہلی صورت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔